بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء کرام، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق میں ہم اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم ضمیر پرونون کی ٹائپس کو پڑھ رہے تھے۔ تو پرونون کی ٹائپس میں سے ہم نے پہلی ضمیر مرفوع متصل کو پڑھا۔ آج ہم ضمیر مرفوع منفصل اور قرآنی مثالیں پڑھیں گے۔ ضمیر کا معنی وہی ہو گیا پرونون کہ وہ ضمیر ہوگی، مرفوع کا معنی وہ مرفوعات میں سے مرفوع بنے گی، عام طور پر مبتدا فاعل یا نائب فاعل واقعہ ہوگی۔ منفصل کا معنی ہوگا جدا، یعنی فعل کے ساتھ جڑی نہیں ہوگی، فعل سے الگ ہوگی، فعل میں مستتر چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ظاہر ہوگی اور الگ ہوگی، وہ منفصل بنے گی، جدا ہوگی، وہ ضمیر استعمال ہوگی۔ پھر ہم اسی طرح قرآن پاک سے اس کی چند مثالیں پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے یہ ضمیر پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ ضمیر مرفوع منفصل ہم پڑھتے ہیں، اس کی گردان یوں بنے گی: انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن۔ انا کا معنی میں، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ نحن کا معنی ہم، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ انت کا معنی تو، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انتما کا معنی تم دو مرد، تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انتم تم سب مرد، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انتی تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ انتما تم دو عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ انتن تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ ہوا کا معنی وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ہما کا معنی وہ دو مرد، تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ہم کا معنی وہ سب مرد، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ہیا کا معنی وہ ایک عورت، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہما کا معنی وہ دو عورتیں، تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہن کا معنی وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اب آپ نے ان ضمیروں میں غور کیا ہوگا تو ہم نے دیکھا ہوگا انتما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے موقع محل کے مطابق دیکھنا ہے کہ یہاں پر میل کا ذکر آ رہا ہے یا فیمیل کا، عورتوں کا ذکر آ رہا ہے یا مردوں کا ذکر آ رہا ہے، تو اسی کے مطابق ہم نے ضمیر کا پھر معنی کریں گے۔ یہ ضمیریں اکثر جملہ کے شروع میں آتی ہیں، عام طور پر ضمیر مرفوع منفصل جملہ کے شروع میں آتی ہے اور ترکیب میں مبتدا واقعہ ہوتی ہے۔ جیسے انا یوسف قرآن پاک میں آتا ہے میں یوسف ہوں، میں، اس میں انا جو ہے ضمیر مبتدا بن رہی ہے۔ یہ ضمیر واحد متکلم کی مرفوع منفصل ہے، اور کبھی فعل کے بعد بھی یہ ضمیر آتی ہے اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل و بنتی ہے، جیسے کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، اسکن ٹھہر تو اور تیری زوجہ۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسکن انت ٹھہر تو، انت اس میں ضمیر ہے اور انت ضمیر فاعل بن رہی ہے، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ ہمیں چند مثالیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورۃ لقمان، اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور مختلف جگہوں پر یہ الفاظ مختلف آئے، مختلف طرح کے الفاظ آئے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 میں یوں طرح الفاظ آتے ہیں: الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون وہی یقین رکھنے والے، وہم اور وہ لوگ، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، کیونکہ ماں قبل میں یہ ذکر ہو چکا تھا، مردوں کا ذکر ہے اور جمع کا ذکر ہے، غائب کا ذکر ہے، تو ضمیر بھی وہی استعمال کی گئی ہے، ہم، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اس طرح یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے، ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے۔ مفلحون بھی کافی تھا، ہم اس کی تاکید کے لیے ہے، تو یہاں ہم ضمیر استعمال ہو رہی ہے، مرفوع منفصل کی ضمیر جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر دنیاوی زندگی اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وقالو، کہا انہوں نے، ان ہیا، نہیں ہے یہ، تو ہیا یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے، یہ واحد مؤنث ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، واحد مؤنث
غائب کی ضمیر ہے. اس طرح وما نحنو اور نہ ہم اٹھائے جائیں گے. نحنو جمع متکلم کی ضمیر ہے, ضمیر مرفوع منفصل ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. کہا انہوں نے پاک ہے میرے ہمارے رب, ہمیں اس کا علم نہیں تھا. فرشتوں کی یہ بات ذکر کی جا رہی ہے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. اس میں انتا ضمیر بحث مذکر حاضر کی ہے, ضمیر مرفوع منفصل ہے اور استعمال ہو رہی ہے. اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی ذات ہے جو رحموں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے, نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق مگر وہی غالب حکمت والا ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر شروع میں دیکھیں هو الذی, وہ ہوا ضمیر واحد مذکر غیر کی ہے, ضمیر مرفوع منفصل ہے. وہ ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے جو ہماری شکلیں بناتا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے عبادت کے لائق مگر وہی ہوا تو یہ بھی ہوا جو ہے ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہوں پر یہ ضمیر مرفوع منفصل بھی استعمال ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے کہ یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہی ہے, اب اس کا معنی کس طرح ہوگا. تو ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو فوراً کمنٹس میں لکھ کر آپ سوال لکھ کر پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.